بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب تو امی بھی چچا کی ہاں میں ہاں ملانے لگی ہیں۔ اس پر تم ہو کہ غائب ہونے کے بعد پلٹ کر خبر نہیں لیتی۔ ذرا سوچو اے دینار کہ لیلا سے اگر میری شادی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ہونا کیا ہے، تمہارا گھر بس جائے گا۔ میں مسکرا کر بولی، تمہیں شاید اندازہ نہیں اے دینار کہ تم اس طرح دانستہ یا نادانستگی میں میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہو۔ ناصر دکھی سی آواز میں کہنے لگا۔ اس کے چہرے سے دلی جذبات کا اظہار ہو رہا تھا۔ مجھے اس پر رحم آنے لگا۔ تم یہی تو چاہتے ہو اے ناصر کہ لیلا سے تمہاری شادی نہ ہو؟ میں نے اس کی دل جوئی کے لیے کہا۔ صرف یہی نہیں بلکہ لیلا کی بجائے تمہیں۔ بس اے ناصر، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ آگے کچھ اور نہ کہنا۔ میں تمہاری صرف یہی خواہش پوری کر سکتی ہوں کہ لیلا سے تمہاری شادی نہ ہو، لیکن تم میری کیوں نہیں بن سکتی اے دینار؟ اگر اس کی وجہ میری اور تمہاری عمروں کا فرق ہے تو میں اسے نہیں مانتا۔ تمہاری عمر اگر 100 برس بھی ہے تو تم مجھے قبول ہو۔ اب اس معاملے میں مزید نہ الجھاؤ ورنہ چچا غفار کا داؤ چل جائے گا۔ ناصر نے کہا۔ کیسا داؤ؟ میں نے وضاحت چاہی۔ میں نے سنا ہے کہ چچا غفار ان دنوں ایک عامل سے رابطہ بڑھا رہے ہیں کہ میں ان کی بدصورت اور پوہڑ بیٹی لیلا سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جاؤں۔ امی کو تو وہ شیشے میں اتار ہی چکے ہیں۔ اے ناصر، فکر نہ کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمہارا لالچی چچا غفار اپنے ارادوں کی تکمیل نہ کر سکے گا۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے اے دینار۔ ناصر جذباتی ہو گیا تو میں غائب ہو گئی۔ دینار، اے دینار، وہ مجھے پکارتا رہا مگر میں نے اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس شب عرصہ دراز کے بعد جب میں بصرہ کے لیے روانہ ہوئی تو ہرگز مجھے غیر معمولی حالات کا اندازہ نہیں تھا۔ ابھی رات کا نصف پہر ہی گزرا تھا کہ میں بصرہ میں ناصر کے گھر پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا کہ ناصر اپنے کمرے میں تنہا نہیں تھا۔ اس کے کمرے میں مجھے دوسرے بستر پر موٹی اور بدے نقوش والی ایک آدم ذات بھی دکھائی دی۔ اس کے چچا کی بیٹی لیلا کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اس لیے خیال آیا کہ وہ موٹی آدم زادی کہیں لیلا ہی نہ ہو۔ اس امکان کو بہرحال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ناصر کے لالچی چچا کو اپنے مقصد میں کامیابی مل گئی ہو۔ اگر میرا یہ سوچنا درست تھا تو غفار کو اسی گھر میں ہونا چاہیے تھا۔ اسے تلاش کرنے سے پہلے میں نے ناصر کو جگانا ضروری سمجھا۔ وہی بتا سکتا تھا کہ اس عرصے میں اس پر کیا گزری تھی۔ ناصر کے قریب پہنچ کر میں نے اسے دھیمی آواز میں پکارا۔ ہم جنات کے لیے اندھیرا بھی بے معنی ہے۔ اندھیرے میں بھی ہمیں سب کچھ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ کئی آوازیں دینے کے باوجود جب ناصر بیدار نہ ہوا تو میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ کون ہے؟ ناصر کی ڈری ڈری سی آواز آئی۔ میں تمہاری دینار ہوں۔ میں نے سرگوشی کی۔ دینار؟ ناصر کے لہجے میں اجنبیت تھی۔ میں تو کسی دینار کو نہیں جانتا۔ ناصر سے یہ سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ پھر نتائج سے بے پرواہ ہو کر اور یہ جاننے کے باوجود کہ ناصر وہاں اکیلا نہیں، میں نے کمرے کے ایک کونے میں رکھے ہوئے چراغ کی لو تیز کر دی۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ انسانی پیکر اختیار کر چکی تھی جس میں ناصر مجھے دیکھنے کا عادی تھا۔ میں دینار ہوں، کیا اب بھی تم نہیں پہچانے ناصر؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ ناصر مجھے حیران نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے انداز و اطوار سے قطعی یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجھے جانتا پہچانتا ہے۔ اب تک میں نے یہ اندازہ تو لگا لیا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، لیکن اس کی نوعیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی کہ اپنے عقب میں ایک بھاری آواز سنائی دی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا،
ناصر تو اب کبھی تجھے پہچان نہیں سکے گا۔ ہاں، میں تجھ کو پہچان گیا ہوں اے جن زادی۔ مجھے یقین تھا کہ تو ایک نہ ایک روز یہاں آئے گی۔ میرے سارے وجود میں ان الفاظ کے ساتھ سنسنی سی دوڑ گئی۔ مجھے شدید خطرہ محسوس ہوا اور میں نے تیزی کے ساتھ پلٹ کر اپنی حقیقت منکشف کرنے والے کو دیکھا۔ وہ ایک پست قد آدم زاد تھا۔ اس کا جسم فربی مائل اور آنکھیں گول اور چھوٹی چھوٹی چمکیلی تھیں، یوں جیسے اندھیرے میں دو چراغ جل رہے ہوں۔ میں نے ہمت کر کے اس سے سوال کیا، کون ہے تو؟ تیری موت اے دینار، اس پستہ قد آدم زاد نے جواب دیا۔ اسی کے ساتھ اس کے بڈھے موٹے ہونٹ تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ اب میں یہ پوری طرح سمجھ چکی تھی کہ وہ پراسرار آدم زاد میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اسے نہ صرف یہ معلوم تھا کہ میں جن زادی ہوں، بلکہ وہ میرے نام تک سے واقف تھا۔ مجھے موت کی دھمکی دے کر یقیناً وہ کوئی عمل پڑھنے میں مصروف تھا۔ ظاہر ہے کہ اس عمل کی تکمیل میرے لیے خطرناک ہی ثابت ہوتی۔ وہ مجھے کیسے جانتا تھا اور میرا دشمن کیوں بن گیا تھا، یہ بعد کی باتیں تھیں۔ فوری طور پر تو میں نے اپنی جان بچانے کے بارے میں سوچا۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ خطرے کے وقت جنات کو انسانی پیکر ترک کر دینا چاہیے، سو میں نے اسی پر عمل کیا اور اس آدم زاد کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب اس کے سامنے کوئی ہدف نہیں رہا تھا، اس لیے حملہ کرنا بھی دشوار تھا۔ انسانی پیکر سے باہر نکل آنے کے بعد میری تمام جناتی صفات بیدار ہو گئی تھیں۔ مجھے ایک جانی پہچانی بدبو محسوس ہوئی اور میں چیخ اٹھی، اے صحرا تو! اس آدم زاد کے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ہونٹ ساکت ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے وہ لہرا کر زمین پر آ رہا۔ جاری ہے۔ Thank you for watching. Like our video, subscribe our channel and don't forget to click on bell button.